پچھلی قسط میں دجال کے محل کے متعلق ہم نے بات کی، جسے مسجد نبوی سے صرف چند ہی کلومیٹر دور جبل حبشی نامی پہاڑی کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یہ محل خاص الخاص دجال کے لیے بنایا ہے، کیونکہ دجال جب مدینہ پاک پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنے سے آئے گا تو اسی محل میں ہی قیام کرے گا۔ یہ محل سعودی حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ جب اس محل کی تعمیر شروع ہوئی تو کئی مذہبی رہنماؤں نے اور دیگر اہم حکومتی افراد کی جانب سے اس محل کی تعمیر کی شدید مخالفت کی گئی۔ کہا گیا تو اس محل کی تعمیر روکی جائے یا پھر اس محل کا مقام تعمیر تبدیل کیا جائے، لیکن سعودی حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور یہ محل تعمیر ہو گیا، جس کی کوئی تاریخ موجود نہیں یا شاید شائع نہیں کی گئی۔ یہ محل بننے کے بعد سے اب تک ویران پڑا ہے۔ اس کی جانب صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو بند پڑا ہے اور کوئی بھی شخص اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس محل میں ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے اور اس محل میں اگر دیکھا جائے تو یہ محل تکونی طرز پر بنایا ہے اور اس میں دجالی نشانات کی بھرمار ہے۔ یہ محل رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح روشن نظر آتا ہے۔ جدید سہولیت سے بھی آراستہ ہے، لیکن یہاں کوئی آباد نہیں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے مقامی لوگ بھی اس محل کو دجال کا محل کہتے ہیں۔ کل دن میں انشاءاللہ ویڈیو مکمل شیئر کی جائے گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو دجالی محل کا فضائی نظارہ بھی ہوگا۔ اب آپ یہاں پہ بات بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر صرف مدینہ پاک ہی کیوں؟ دجال کا اور اس کے لشکر مکہ مکرمہ کیوں نہیں جائے گا؟ تو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مدینہ منورہ کسی زمانے میں ان کی بستی تھی، جو کہ اسلام کے آنے کے بعد ان سے چھین لی گئی۔ اس لیے وہ چاہیں گے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے یہاں قبضہ کیا جائے اور دوبارہ آباد ہو جائیں۔ اس لیے وہ مکہ مکرمہ کا رخ نہیں کریں گے۔ کاش کہ جتنی عزت ہمارے دلوں میں سعودی عرب جیسے مقدس جگہ کی ہے، اتنی عزت کے قابل اس مقدس مقام کی حکومت بھی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ خلافت عثمانیہ کو پار کرنے والا آل سعودی اصل میں آل سعودی نہیں بلکہ آل یہودی ہے۔ ان میں اچھے اور بہت قابل احترام بادشاہ بھی گزرے، جن میں شہید شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا، مگر آل سعودی کے یہودی نمازوں نے انہیں بھی نہ بخشا اور راستے سے ہٹا دیا۔ ایران سے سعودی حکومت تک آپ کو یہ سب کچھ دجال سے جنگوں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فری میسنز، الومناٹی اور دیگر معلومات سے پہلے یہ سب کچھ آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ جب آپ یہ سب پڑھیں تو آپ کو اپنے ملک کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے کہ جب سارے یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کیسے وفا نبھانی ہوگی کہ یہ ملک اسلام کا ایک عظیم قلعہ بن سکے۔ اور دجال کے ساتھ کھڑے لوگ جو متحد ہیں تو کم از کم ہم اپنے ملک سے وفا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں شامل ہونے کا جذبہ رکھ سکیں۔ خیر، ایران کے رگڑے کے بعد آج سعودی حکومت تو آل سعود کی باری ہے۔ تو پہلے ایک بات بتا دوں، معلومات کے لیے بھی اور آگے جو آل سعود کے کارنامے ہیں اس لیے بھی، جس کے بعد میرا خیال میں مجھے آپ کو آل سعود کے امریکہ سے تعلقات کی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ دجال کی ایک آنکھ شیطانی آنکھ یعنی آل سینک آئی، یعنی ایک آنکھ جو سب دیکھ رہی ہے، اور یہودیوں کے نزدیک اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ایک آنکھ والا خدا جو سب دیکھ رہا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ فیشن ہے۔ آل سعود نے یہودیوں کی خوشنودی کے لیے اس وقت خلافت عثمانیہ کو زوال پذیر کر دیا تھا، جب خلافت عثمانیہ اپنے کمزور ترین دور سے گزر رہی تھی۔ اس وقت یہودی بارہا اس لیے خلافت سازش کرتے رہے، لیکن انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات کہی کہ جب تک یہ خلافت کا نظام موجود ہوگا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تب ان سے پوچھا گیا کہ خلافت عثمانیہ تو اپنے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے، پھر اس سے یہودیوں کو کیسے خطرہ؟ تو جواب دیا گیا کہ آج خلافت عثمانیہ کمزور ہی صحیح، لیکن مسلمانوں کو خلیفہ وقت کی طرف سے ایک آواز جانے کی اور مسلمان سب چھوڑ کے میدان میں نکل آئیں گے۔ تب اسی آل سعود نے خلافت عثمانیہ کا تخت الٹ دیا۔ آج اگر آپ سعودی حکومت کے ماتحت کام کرنے والے اداروں کے لوگوز پہ نظر دوڑائیں، سعودی عرب کے بلند و بالا عمارتوں کو دیکھیں، ان کے اوپر آپ کو دجال سے متعلق نشانات مل جائیں گے۔ ان کی تصویر بھی آپ سے شیئر کر دوں گی۔ آپ سعودی کی پولیس کا لوگو دیکھ لیں، سعودی ملٹری کے
پیجز دیکھیں، سعودی عمارت پہ دجالی نشانات دیکھیں، ریاض میں کنگڈم ٹاور دیکھیں، سعودی محکمہ تعلیم میں دجالی نشانات دیکھیں، ریاضی کے میڈیکل کالجز کے لوگو دیکھیں، کنگ فہد سیکورٹی کالجز کے لوگو۔ جدہ میں مختلف مقامات پہ کھلے عام یہ علامات نصب کی گئی ہیں۔ کہاں کہاں دکھاؤں، کہاں کہاں گنواؤں؟ گزشتہ برسوں سے سعودی حکومت متعدد محکموں کے لوگو تبدیل کر کے ان میں ایک آنکھ شامل کر چکی ہے۔ فری میسنز پورے کے پورے سعودی نظام پر حاوی ہو چکے ہیں۔ اگر یہ کہو کہ سعودی عرب اب ہاتھوں سے جا چکا ہے تو کسی طور بھی غلط نہیں، بس بظاہر ایک اسلامی ریاست کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، اندر سے حکومتیں کسی اور کے کنٹرول میں ہیں۔ سعودی حکومت کسی صورت نہ اسلام کی خیر خواہ ہے، نہ ہی مسلم امہ کی۔ کشمیر سے فلسطین تک، شام سے عراق تک اور عراق سے برما تک دیکھیں، کہاں ہے سعودی حکومت؟ دجال کا تعلق یہودیوں سے لے کر اسرائیل سے ہے اور یہودیوں کے مسیحا دجال کی آرامگاہ سعودی حکومت کے زیر کنٹرول ہے، تو سوچئے سعودی کس کے کنٹرول میں ہے؟ ایران کی جانب دیکھیں تو ایران کس کے کنٹرول میں ہے؟ محمد بن سلمان اسلام کی باقیات بھی نہ رہنے دیتا اگر ہمارے مدینہ اور مکہ اللہ کی حفاظت میں نہ ہوتے۔ آج اسی سب گندگیوں کی اجازت دی جا رہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے قبل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا کر گئے تھے۔ شراب خانے، فحاشی کے اڈے، مخلوط محفلوں کی اور ناچ گانے کی اجازت اور عورتوں کو آزادی، سینما گھروں کا کھولے جانا۔ عرض اس وقت محمد بن سلمان اپنے وقت کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ کو کچھ اور بھی بتاتی ہوں۔ تحریر ذرا طویل ہے لیکن امید ہے آپ کو کچھ معلومات مل سکیں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم دجال کی طاقت کے عنوان سے بات کریں گے۔ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی سربراہی میں دنیا کا جدید ترین شہر، نیو سٹی یعنی نیو فیوچر، جدید مستقبل نامی شہر پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ یہ شہر سعودی عرب کے شہر تبوک میں ایک کثیر الملکی اور کثیر السرحدی مجوزہ اقتصادی شہر کا نام ہے جس کا رقبہ 10,230 مربع میل ہے۔ یہ شہر مشترکہ طور پر سعودی عرب، اردن اور مصر کے سرحدی علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے، اور یہ شہر جس کا افتتاح 2017 میں محمد بن سلمان نے کیا تھا، 7 سال میں مکمل ہوگا اور اس کے لیے $500 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کی سعودی کی جانب سے اہم سیڑھی ہے، کیونکہ یہ شہر جس انداز میں بنایا جا رہا ہے یہ براہ راست اسرائیل کی سرحد سے جا ملتا ہے، جہاں سے اس کا اسرائیل سے فاصلہ صرف 450 سے 500 کلومیٹر ہے اور ایک سیدھا راستہ اسرائیل سے سعودی عرب کو جوڑتا ہے۔ اس کی فنڈنگ پہ غور کریں تو یہ $500 ارب کا منصوبہ ایسے وقت میں جب سعودی کی معیشت کہیں زیادہ بری حالت میں تھی، تو اس کی فنڈنگ ظاہر ہے یہودی ادارے ہی کر رہے ہوں گے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس علاقے پر سعودی عرب کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے اور نہ یہاں کوئی اسلامی نظام ہوگا، نہ اسلامی اصولوں کی پاسداری، تو پھر اس قدر جدت اور بہودگی میں کس کا قانون ہوگا؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر اس قدر جدید ہوگا کہ یہاں کسی بھی قسم کی خدمات کے لیے جدید ترین روبوٹس حاضر ہوں گے، مصنوعی بارشوں کا سسٹم اور ان بارشوں سے سبزہ پیدا کرنا۔ ان شہر میں جراسک پارک، روبوٹکس چڑیا گھر، اس شہر کا اپنا ایئرپورٹ، جدید ترین ہوٹل اور عمارتیں، جوا خانہ، شراب خانہ، سینما، فحاشی کے اڈے، کیسینو، نائٹ کلب، ڈانس کلب، آپ کو کیا کیا بتاؤں، یہاں تک کہ کوئی خاندانی نظام یہاں نہیں ہوگا۔ مکمل آزادی ہوگی۔ نیوم میں عورتوں کو خاص آزادی دی جائے گی، جیسے کپڑے پہنے نہ پہنے، جہاں جس کے ساتھ جائے وقت گزاریں، ماں باپ بیٹا بیٹی، جہاں سب کچھ جائز ہوگا، اور بالآخر شاید اسرائیل جنگوں کے بغیر سعودی عرب تک آ کر گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کر لے، جو کہ ہر حال میں ہونا ہے، یا تو امن سے